العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس مضمون کی طرف میری توجہ دلائی گئی اس کے ضمن و ذائل میں کچھ باتیں ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کی زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں، تو فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ بنے ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر دو، ترلا کیا ہے نا، لجاجت سے کہا ہے، توجہ دلائی ہے، تقاضا تھا کہ اس بیچاری کی بات مان لی جاتی، تو آگے سے جو رد عمل آتا ہے وہ بڑا غلط ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، اور پھر اوباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھتے ہیں اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک دیتے ہیں، روڑے اٹکاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، واہ، یہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے۔ اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتا چلا کہ میرا ہمسایہ، میرا گوانڈی مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اچھا، کچھ ہمسائے ایسے ہوتے ہیں وہ گلی محلہ بستی شہر کیا دنیا چھوڑ جائے نا تو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ فتنہ زمین میں چلا گیا، لوگ دیگے چڑھاتے ہیں۔ تذکرہ خاتون کا ہے دوست، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے، اللہ۔ تو فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن ہمسایہ بڑا مطمئن ہے، تو میرے نبی فرماتے وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار دوست اچھے اخلاق ہیں، میٹھے بول ہیں۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، یہ 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نامی اس میں گرامی جابر بن سلیم ہے۔ پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے میرے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے
اور اصحاب ستاروں جیسے واہ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮਦਨੀ ਡੋਲਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਗੋਲਦੀਆਂ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ दुनिया ते आया ना को तेरी मिसाल दा मीठी मीठी बातें मन में उतरी ईमान नसीब हुआ जाने लगे तो अर्ज करते आका मेरे दामन में हिकमत के मोती डाल दीजिए। दोस्त जो अभी अभी ईमान लाया है उसको मेरे नबी ने पहली नसीहत क्या की, नमाज पढ़ा करो, रोज़े रखा करो, मौसम हज आए तो हज के लिए निकलो, माल के नसाब हो तो ज़कात दो। जो अभी अभी ईमान लाया है उसको सबसे पहली नसीहत ये फरमाई ला तुसब्बन्ना हदा, फरमाया जाबिर किसी को गाली ना देना, उसको अखलाक सिखाए। और आप फरमाते फिर मैंने सारी ज़िंदगी किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। माजरत से कहूँगा भाई नाराज़ भी ना होइएगा, आज हमारे बच्चे बोलते हैं तो गालियाँ सीखते हैं, और जब गाली पहली बार ज़ुबान पे आई तो घर के बड़े सर पकड़ के नहीं बैठे कि गफलत का नतीजा है और इसका नतीजा भयानक होगा, बल्कि हम शौरी तौर पे उसको परवान चढ़ाते हैं। गाली दी तो रात जब अफराद खाना जमा हुए तो उसको छेड़ा गया, उससे तकाजा किया गया जो गाली मुझे दी ज़रा दादा अबू को ज़रा पापा को सुनाओ। ये कुछ सुनाने वाली चीज़ है भाई, हमें अपने रवैयों पे गौर करना चाहिए था कि हमारी गफलत का नतीजा है। हमें चाहिए था घर से ज़िंदगी से गाली निकालते, लेकिन जब हमने हौसला अफजाई की तो इसका नतीजा क्या निकला कि आने वाले कल में जब वो बड़ा होकर हमें गाली देता है तो हम क्या कहते हैं, हमारी बहू ने इसको तवीज़ डाले हैं, उस बेचारी का क्या कसूर भाई, वो तो 2 माह हुए आपके घर में आई है, 25 साल तो आपके ज़ेरे तरबियत रहा है, गाली का माहौल तो आप खुद फराहम कर रहे हो, इसमें आने वाली का क्या कसूर है। बच्चे कोरा कागज़ होते हैं, जो भी तहरीर लिखोगे मान बेटे, आप गाली लिखोगे तो गाली आएगी। अगर हमारे घरों का माहौल कुरान पढ़ने वाला है, हदीस पढ़ने वाला है, मोहम्मद अरबी पे दरूद पढ़ने वाला है, तो उसके भी नताइज होंगे। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है, काकी हिंदी का लफ्ज़ है जिसका माना रोटी है, और कुतुबुद्दीन ने इस नाम के साथ शोहरत कैसे पाई सुनिएगा। वालिदा बचपन में बेटे को कहती बेटा मुसल्ला बिछा, दामन फैला और अपने रब से मांग, और माँ ताज़ा खाना बना के साथ वाले कमरे में रख देती है। माँ ताज़ा खाना बना के रखती है, बेटा मुसल्ला बिछा के दामन फैला के रब से मांगता है और साथ वाले कमरे में जाके खाना खाता है। और कभी कभी माँ से इजहार करता है माँ अल्लाह मेहरबान कितना है, मैं उसके हुजूर दामन फैलाता हूँ वो मुझे ताज़ा खाना देता। माँ खुश होती कि मेरे बेटे का रब के साथ तवक्कल का रिश्ता जुड़ गया। अच्छा ये मश्क काफ़ी देर जारी रही। आप फरमाती एक दिन मैं काम की गरज से घर से बाहर थी, आने में थोड़ी सी ताख़ीर हो गई, दिल डूबने लगा, अल्लाह मैंने बड़ी मेहनत से तेरे साथ इसका तवक्कल का रिश्ता जोड़ा है, कहीं वो आज कमज़ोर ना हो जाए। आप फरमाती जब मैं घर आई तो कुतुबुद्दीन माहवे इस्तराहत था, बेदार हुआ तो मैंने पूछ लिया बेटा खाना खाया, कहता जी माँ जी खाना खाया, लेकिन जो खाना आज खाया पहले कभी नहीं खाया, और जो मज़ा आज आया है पहले कभी नहीं आया। ये माएँ तो रब से जोड़ती थी यार, ये वही कुतुबुद्दीन है, माँ मदरसे में भेजती बेटा पढ़, और उस्ताद कहते ना पढ़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अजबर था 14 पारे सुना दिए। उस्ताद बड़े मुतासिर हुए, बेटा जहाँ से 14 पढ़े बकिया 16 भी उसी मदरसे में उसी उस्ताद से पढ़ लेते, हिजे अच्छे मंजिल खूब। तो अर्ज़ करते उस्ताद जी मैंने किसी मदरसे में किसी उस्ताद से ज़ानुए तलम्मुस तय नहीं किए। तो फरमाया बेटा ये दौलत कहाँ से आई। तो अर्ज़ करते हैं उस्ताद जी मेरी वालिदा 14 पारों की हाफिजा थी, अल्लाह मैंने माँ से सुन सुन के हिफ्ज़ कर लिए हैं। भाई माँ कुरान पढ़े तो बेटा कार्य कुरान बनता है, माँ दूध पिलाए सोने मोहम्मद पे दरूद पढ़े तो बेटा दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना देता है। आप सिखाओगे जो उसके नताइज आएंगे। मंसूर अलवी एक बहुत बड़ा राइटर गुजरा है, वो कहता है मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा तू बड़ा होकर क्या बनेगा, तो उसने कहा मैं बड़ा होकर नूरुद्दीन जंगी बनूंगा। आप जानते हो नूरुद्दीन जंगी को? सुभान अल्लाह। ये वो शख्स है जिसको हुजूर ख्वाब में मिले, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते हुजूर ख्वाब में मिले। फरमाया 2 चतकबरे कुत्ते मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, उनका रास्ता रोको। उठे, वुजू किया, मुसल्ले पे बैठ के रोने लगे, अल्लाह हुजूर के शहर मदीना की खैर हो। मेरे करीम आका दूसरे दिन फिर ख्वाब में मिले, फरमाया नूरुद्दीन वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, फिर मुसल्ले पे बैठ के रोने लगे। तीसरे दिन हुजूर फिर मिले, अब के बार मुसल्ले पे नहीं दौड़ लगा दी, लब्बई की सदाएं देते हुए मदीना में दाखिल हुए। 20 दिन का सफर 16 दिनों में किया, और वो शक्लें जो रसूलुल्लाह ने ख्वाब में दिखाई उन्हें वहां से निकाला और उनके टुकड़े टुकड़े किए, आग में जला दिया। फिर मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोता है और क्या कहता है बंदा नवाज, ये मेरा एजाज के इस भरी कायनात में मेरा इंतखाब किया,
کہا نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا جی میں نور الدین زنگی بنوں گا۔ کہا بتا تیرے دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا ماں کہتی بیٹا اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا، خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ بھائی جان آپ جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے۔ آپ گالی سکھاؤ گے تو گالی آئے گی۔ کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں سے بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے انجینئر کہا، اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ جھٹکا لگانا کہ صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو۔ کہا بیٹا تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا تیرے دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے میری ماں روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں۔ آپ جو سکھاؤ گے بھائی اس کے نتائج ضرور آئیں گے۔ تو میرے نبی نے جابر بن سلیم کو پہلی نصیحت فرمائی گالی نہیں دینا، اور حضور فرماتے مرغے کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معذرت سے کہوں گا جسے استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ بھائی جس کو مصلی دو نا اس کو عزت بھی دو۔ ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں باہر جا کے اس کی پگڑی اور اس کا ہی جبہ پھاڑتے ہیں۔ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے۔ بھائی پہلے تحقیق کر لو، اگر وہ مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو، لیکن جس کو مصلی دینا ہے بھائی اس کی عزت بھی تو کرو نا۔ فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں، اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا گالی نہیں دینا۔ دوسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ دیکھیے ہم روزانہ گھر سے نکلتے ہیں، کئی بار ایسا نہیں ہوتا ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں۔ یار میرا کہنا ہے ہمیں یہ احساس کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد کوئی آنے والا میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے۔ تقاضا تھا یار اس پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے۔ ایک تو ہم بے نیازی سے گزر گئے، اور دوسرا یہ بھی ہمارے پیش نظر ہوتا ہے کہ یار ادا اجر کی ہوئے گا۔ دوست اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے۔ پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ تیسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ تیسری نصیحت جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، معذرت سے غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ٹائم نہیں دیتے، مسئلہ پوچھنے آئے تو مسئلہ نہیں بتاتے۔ بہاول نگر سے، چیچا وطنی سے، ملتان سے کتنا لمبا سفر کر کے ہمارے پاس آیا، نظر انداز ہوا۔ کیوں؟ دینے کے لیے نذرانہ نہیں، یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں لگا دیا، اور تھوڑی دیر بعد ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا، آگے پیچھے خدام اور وسیدہ اندر، اور آواز آئی کہ آپ پیغام بیچتے تو میں خود ہی آ جاتا۔ اللہ بتائیے گا دوست جو باہر بیٹھ کے وظیفے میں مشغول تھا اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ اور میں آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوں، آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو۔ اور ایک اور جملہ لیجئے گا واصف علی واصف کا، آپ فرما دے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار آپ نے میں نے مقرر کیا۔ ہم سمجھتے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے ہو وہ بڑا ہوتا ہے۔ کیا انسان دولت سے بڑا ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے بھائی، کسی کو اللہ نے زیادہ دے دیا، کسی کو تھوڑا دے دیا۔ دولت سے انسان کبھی بھی بڑا نہیں ہوتا، یہ معیارات ہمارے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں۔ آپ بھی دیہات کے رہنے والے ہو، میں بھی دیہاتی ہوں۔ ہمارے دیہاتوں میں کچھ لوگوں کی گردن میں سریا نہیں گاڈر ہوتا ہے، اور وہ سارا دن اسی نشے میں گھومتے ہیں کہ لوگ ہمیں بڑھ بڑھ کے سلام کریں۔ ایک تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں جی جملہ بولا جاتا ہے کہ انہوں اوقات اچ رکھ، اور دوسرے یہ لوگ جو اوقات والی بات کرتے ہیں نا، یہ لوگ سارا دن اس نشے میں ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں۔ اچھا کچھ لوگ طبیعتوں میں بے نیازی رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے طبیعت میں بے نیازی ہونی چاہیے۔ وہ بے نیازی سے گزر جائے نا تو یہ گزرنا نہیں دیکھا جاتا، اور لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ کدا منڈا سی، یہ کدا منڈا سی، اور جس کا بھی تھا تم آگے بڑھ کے سلام کر لو۔
عزت مانگنے سے کبھی عزت نہیں ملی. بہت اچھا. ہاں عزت دو گے تو عزت پلٹ کے آئے گی. میرے ٹیچر کہتے ہیں مٹی جینا مٹی تے رہی مٹی، مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی، ہستی ہیٹھ رہ گئی یاد باقی، پیار کسے دا در سگات بن گئی. عزت مانگنے سے کبھی عزت نہیں ملتی. آپ عزت دو گے تو پلٹ کے آئے گی. ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو باہر ایک جاروب جھاڑو دے رہا ہے. انہوں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی، کانوں کا دھوکہ لگا. کون غریبوں کو منہ لگاتا ہے؟ غریب بھائی ہو تو بھائی نہیں منہ لگاتا، غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا. غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے. تیری جرت کیویں ہوئی؟ اوقات دیکھ، تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی. معذرت سے رازق ہم ہیں. بہنیں ولی بناتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. تو خیر بات یہ عرض کروں، غریب بھائی ہو تو منہ نہیں لگاتا. وہ غریب آدمی تھا، انہوں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی، دھوکہ لگا، پھر کام میں مصروف ہو گیا. پھر کہا بیٹا کھانا کھا لو. ششدر ہو کے کہتا ہے مولانا مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں کھانا کھا لو. اس نے جھاڑو وہاں رکھا، دھوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے تھے. وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں، دلائل نہیں یار، صرف 2 میٹھے بول ہیں پتر، کھانا کھا لے. خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. سرے راہ کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور ہیں. ایک جانب کیا دیکھا، ایک بچہ تن پہ پیرہن پھٹا، آنکھوں میں آنسو ہے. حضور گزرے، قدم رک گئے. فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے، شہید ہو گئے، میں یتیم ہو گیا، ماں بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. میرے نبی فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی تیرے چچا لگیں اور حسن و حسین تیرے بھائی لگیں. وہ بچہ کہتا اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے. حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے، اس کو کھانا دیا، اس کو لباس دیا، انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے. سرے راہ جب کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے او بھائی ابھی تو رو رہے تھے. اب فخر سے کہتے ہیں میں بھوکا تھا، کھانا ملا، میں ننگا تھا، لباس ملا، میں یتیم تھا، مجھے ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن ملی، علی چچا ملے، حسن و حسین بھائی ملے. وہ کہتا ہے اب بھی میں رہوں. یہ ہے اخلاق، یہ ہے دین. امام راضی ایک یتیم کا تذکرہ کرتے ہیں، والد دنیا سے چلا گیا، ماں کے تن پہ جو قمیض تھی جگہ جگہ سے پھٹی تھی. ماں سے کہتا ہے ماں آپ کو اجازت دو میں چچا سے آپ کے لیے قمیض لے آؤں. ماں نے کہا بیٹے تو عرب کی روایت سے واقف نہیں، تیرا چچا قمیض نہیں دے گا. رشتوں کی قدریں سکھانے لگا، والد کا بھائی ہے، بہت سارے حق ہیں، اور ماں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ سلوک کیا ہوگا، لیکن رخصت دے دی، دستک دی جا کے. چچا نہیں چچا کے بیٹے آئے، ان سے باتیں کرنے لگا. یار اس نے کیا کہا ہوگا، چلو کھیلنے، یا کل کا کوئی پروگرام بنانے گیا تھا. وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے. غریب کو تو جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا. عید والے دن آلو چھولے غبارے پاپڑ نہیں بیچ رہا ہوتا. یار یہی کہا ہوگا نا کہ تمہاری چچی کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی اور میں سوالی بن کے آیا ہوں، ایک قمیض دے دو. ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ چچا آ گیا، اپنی دہلیز پہ یتیم کو دیکھا تو کیا بچھڑا بھائی یاد آیا، کیا آنکھیں نمناک ہوئی، دل میں گداز اترا، شفقت کے بازو پھیلے. ہم نے پڑھا ہے دوست، اس نے عرب کی روایت نہیں بدلی. اس نے اپنے بچوں کو پچھلے کمرے میں بھیجا اور یتیم کو دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے پلٹ جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں. آبگینہ دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. آقا فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. وہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا. سرے راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی. کہا بیٹے آپ کو کس نے رلایا؟ کہا عرب کی تلخ ہواؤں نے. چچا سے مار کھا گیا ہوں. کہا بیٹا گھبرا نہیں، وہ آ گیا ہے اس دنیا میں جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. کہا حرم میں جلوہ فراز ہے، جا بیٹا جو مانگو گے وہ عطا کریں گے. یہ گھر آیا. ماں نے کہا تجھے منع کیا تھا. کہا تو سچ کہتی ہے، یہ معاشرہ بڑا بے رحم ہے، لیکن سنا ہے ماں اس شہر مکہ میں ایک شخصیت جھڑکتی نے، جو مانگو عطا کرتے ہیں. کہا کون ہے وہ؟ کہا زمانہ اس کو محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی. ماں چونک سی گئی, کہتی نہیں جانے دوں گی. کہا کیوں ماں؟ کہا سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے. اس نے کہا ماں قمیض لینی ہے دے دیں گے, ٹھیک نہیں تو لوٹ آؤں گا. یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. سائل ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں میرے بھائی, مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں نا, کیا کچھ نہیں ہمیں کہا جاتا. سیٹھ صاحب, شیخ صاحب, مولانا صاحب, بچوں کو دعائیں, کاروبار کے لیے دعائیں, پھر مٹھی آٹا یا دو آنے. تقاضا تھا یار, یتیمی کا داغ دکھاتا, اپنوں کے تلخ رویے بتاتا, اور پھر سر راہ ملنے والے حضور کے آپ کے غلام کا تذکرہ چھیڑتا. سنا ہے رحیم بھی ہو کریم بھی ہو, جو مانگو عطا کرتے ہو. اتنا کہنا چاہیے تھا, نہیں کہا اس نے. آگے کہتا میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا, میں آپ سے قمیض لینے آیا ہوں. میری ماں کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہے. حضور ناراض نہیں ہوتے دوست, قمیض کے بٹن کھولتے ہیں, اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں. اور پھر یوں بازو پھیلا کے فرمایا آجو بیٹا میں محمد کے سینے سے لگ جاؤ. بتائیے گا جو سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگا ہوگا وہاں کفر ٹھہرا ہوگا. جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو, بلا امتیاز ملا کرو یار. یہ امیر ہے, یہ غریب, یہ کمی, یہ چودھری, یہ بت ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. یقین جانو آپ ایک دوسرے کو مسکرا کے ملنا شروع کر دو, آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی پوری بستی مسکرا رہی ہے. اور ایک نصیحت جابر بن سلیم کو میرے نبی نے یہ بھی فرمایا, جابر بن سلیم کسی کو شرمندہ نہ کرنا. اور ہم لوگ تو قدم قدم پہ کرتے ہیں. بازار کی نکر پہ کھڑا تھا, شور سنائی دیا گیا. اس جمگٹھے میں بھی داخل ہوا. ایک صاحب دوسرے کو رسوا کر رہے تھے, وجہ پوچھی, وہ کہتے اس نے قرض لینا ہے. بعض لوگوں کی بری عادت, وہ قرض لے لیتے ہیں واپس نہیں کرتے. میں نے کہا ٹھیک ہے یار آپ نے قرض لینا ہے, لیکن ایسے زاویوں میں سوال کرو یارو, اس کی عزت نفس کا تو خیال رکھو. تو خیر میں نے پوچھ لیا کتنے پیسے, کہتا ہے 150 روپیہ. کیا اوقات ہے 150 کی؟ برسرے بازار اللہ کے بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیا. یہ مسجد میں ہم نے تڑپتا ماحول دیکھا, یہ بازار میں دیکھا, اور مسجد کی حالت دیکھ لے. انتہائی معذرت سے کہوں, نمازی لوگوں کے رویے دیکھ لیجئے. ایک بندہ گناہ چھوڑ کے آیا. یار انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے, گناہ کا ہو جانا ممکن ہے. یہ تو اللہ کا بھی وعدہ ہے, جو سچے دل سے معذرت کرتا ہے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہوں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہرو منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے, اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام کفل ہے, اور کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں, بہت بڑا بدماش ہے. اور اس کی بدماشی کیا تھی, وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا. ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا. خلوت میں اس کے پاس گیا, دیکھا تو وہ رو رہی تھی. کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے, لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے قدم رک گئے. سوال کیا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کفل شوق سے نہیں آئی, بھوک اور غربت تیرے تک کھینچ لائی ہے. یہاں ایک جملہ عرض کروں گا, جب مالدار لوگ, جب سرمایہ دار لوگ, جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. یہ ڈائمنڈ منڈیاں, یہ بازار حسن, یہ کوٹھے, یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے. آج بڑے فخر سے نہیں کہتے, بہت بڑے جگیردار, بہت بڑے زمیندار تجوریاں خزانوں سے بھری ہوئی ہیں اور ان کے منہ بھی کھولے, پیسہ پانی کی طرح بہایا, اور معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہوئے. لیکن دولت کہاں لٹائی؟ جہاں نفس کو حظ ملا. کتوں کی لڑائی پہ, کرکٹ میچ پہ ہم نے دولت وہاں لٹائی جہاں نفس کو حظ ملا. اور جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے, اس کی رحمت برستی ہے, وہاں غفلت کی پٹی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر, فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں, کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر. اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے, محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں, کبھی پانی میں بہ گئے کبھی ملبے میں دب گئے. اور یار اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو کہاں کتوں کی لڑائی پہ کیوں, ہجڑوں پہ کیوں؟ دولت لٹانے کا شوق ہے تو ان دکھیوں پہ لٹاؤ, مجبوروں پہ لٹاؤ. ہماری دیوار کے متصل بیوہ کے بلکتے تڑپتے سسکتے بچے ہمیں نظر کیوں نہ آئے؟ لیکن ہم نے دولت وہاں دی جہاں نفس کو حظ ملا. ہمارے گجرانوالہ دھلا چونک میں ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے. 2 قدم چلا, لوگوں نے پکڑا, خوب زدوکوب کیا. بعد میں سوال کیا یہ بوڑھے یہ جرت کیوں کی؟ اس بوڑھے کی آنکھوں میں بہت سارے آنسو تھے, کچھ زخم لوگوں نے دیے تھے, کچھ زخم سینے پہ تھے. اس نے کہا 1 ہفتہ ہو گیا اس چونک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے, اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں.
اور آج چوری پہ آمادہ اس لیے ہو کہ روزانہ بے وفائی کا منہ لے کے جاتا تھا بچوں کے پاس. آج وعدہ کر کے آیا تھا کہ مزدوری ملے گی, میں آٹا لاؤں گا اور کھانا ملے گا, اور آج بھی لوگ چھوڑ کے چلے گئے اور میں چوری پہ آمادہ ہوا. اچھا وہ بوڑھا مر جاتا نا غربت کی زندگی, تو پھر محلے سے سخی بڑے نکلنا, جی کفن کا انتظام ہماری طرف سے. سیٹھ صاحب کہاں تھے آپ جب یہ پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا؟ دولت کا قد بڑا ہوتا ہے, بونے نظر آئے. آج مرنے کے بعد چٹا لباس لے آئے, مرنے کے بعد پھر رشتہ دار بھی جمع ہو جاتے ہیں, گلی محلے والے بھی آ جاتے ہیں, اور رشتہ داروں میں یہ رواج ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں سب پیسے ڈالو اور کل 10واں 40ویں کی روٹی ان کی ہم بناتے ہیں. جب نوالے کو یہ لوگ ترس رہے تھے, یہ رشتہ دار کہاں تھے, یہ چچا کہاں تھا, یہ تایا کہاں تھا, یہ ماما کہاں تھا, یہ کہاں تھے گلی محلے کے لوگ؟ میرا جملہ لہجہ تلخ ہے لیکن قبول کیجئے گا, یہ روٹیاں جو ہم کل 10ویں کی بناتے ہیں نا, مرنے کے بعد ان کے لیے یہ ہمارے منہ پہ ماری جائیں گی. آپ دیکھ تو جب دنیا سے چلا جاتا ہے کوئی, تو جو سب سے اینڈ پہ ہوتا ہے نا, اس کی بھی کوشش ہوتی ہے میں آگے بڑھ کے اس کی چارپائی کو کندھا دوں. اور آج مردے کو کندھا دینے آ گئے, یار کاش کے سہارا کو کندھا دیتے, کاش کے زندہ کو سہارا دیتے, آج مرنے کے بعد آگے. خیر کفل کے پہلو میں وہ تڑپتی بیٹی جس نے کہا مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے, یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا. دل کے آئینے پہ چوٹ لگی, کفل رویا اور کہتا ہے بہن معاف کر دے, تو جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے واپس گھر چلی جا, اور میرے لیے دعا کر, میں بڑا کتا انسان ہوں, اللہ معاف کر دے. وہ بیٹی گھر چلی گئی, ادھر تقدیر کا قلم چل گیا. اسی رات کفل کو موت آ گئی. صبح ہوئی تو لوگوں نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. اللہ نے کفل کو, یار وہ معاف کر دیتا تو ہم کیوں نہیں معاف کر دے؟ ایک بندہ گناہ چھوڑ کے آیا ہے, میں نے مسجد کا ماحول عرض کرنا ہے, ایک بندہ گناہ چھوڑ کے, گناہ گار کے لیے امتحان بڑے ہوتے ہیں, ماضی بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتا, لوگ جینے نہیں دیتے. وہ گناہ چھوڑ کے اس نے سچی توبہ کی ہے, اس کا گناہ لوہے محفوظ سے مٹا دیا گیا. وہ تو کسی کو تبلیغ کر رہا ہو تو پرانا یار مل جائے تو اس کی تبلیغ کو غیر مؤثر کرے گا. راتیں بھول کے جب رنڈیوں کے ساتھ, راتیں بھول کے جب شراب خانوں میں گزارتے تھے, اور وہ دکھی ہو کے مسجد میں آتا ہے کہ چلو وہاں زبانیں شائستہ ہوں گی, میں وہاں جاؤں گا تو مجھے عزت کی جا پہ کھڑا کریں گے. معذرت سے ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا لو سوچوئے کھا کے بلی اجنو چلی. تمہیں مسجد کا راستہ کس نے دکھایا؟ چور چوری چھوڑ دیتا ہے, ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا, جوتے چرانے آئے ہو. وہ بھی کہتے ہیں اللہ اب کہاں جاؤں, نہ پرانے یار جینے دیتے ہیں, نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے ہیں. یہ ہے مسجد کا تڑپتا ماحول. اور مسجدوں کی حالتیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. یہ آپ سمجھتے بہت بڑی مسجد, چھوٹی سی مسجد ہے, ایک گھر میں 8 افراد ہے, سب پہ نماز فرض ہے. نماز کے وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اتنے ہوتے 10-20 لوگ ہوتے ہیں. بھائی وہ آ گیا یار, ہمیں تو خوش ہونا چاہیے, اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور آیا ہے, آنکھوں پر حیا کے پہرے آئے ہیں, کانوں میں قرآن کے نغمے آئے ہیں, لبوں پہ سونے محمد کے ترانے آئے ہیں. ہمیں جگہ دینی چاہیے تھی, ہم نے بھی ذلیل کر کے مسجد سے نکال دیا. بازار کا تڑپتا ماحول, مسجدوں میں سلگتا ماحول, اور آپ نے کبھی گھروں کا ماحول دیکھا ہے؟ اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے, انتہائی ظالم معاشرہ ہے. میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے, وہ کہتے ہیں 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں. یار بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا, کیا اوقات ہے اس کی؟ تو جو تماشا گھر میں لگتا ہے وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی. ہمارے معاشرے میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک نمائش والے, وہ بہت سارے ہیں, بیٹی والے بھی ہیں اور بیٹے والے بھی ہیں. بیٹی والوں نے رسم وخالہ کے نام پہ اپنے گھر کے صحن میں 4 پائیاں بچھائی اور اس پر سارا سامان رکھ دیا, اور ایک خاتون نے جا کے پوری بستی میں پیغام دیا ہماری بیٹی کا جہیز دیکھو, اور دیکھنے کے لیے یتیم کی بیٹی بھی آئی, مزدور کی بیٹی بھی آئی. رات جب اس بچیوں نے جا کے ماں کو بتایا اور اس مزدور باپ کو بتایا کہ اس نے پہلے دن کپڑے جو پہنے وہ 2.5 لاکھ کا سوٹ ہے, کہاں سے لا کے دے گا وہ تو عید والے دن 500 کا سوٹ نہیں لے کے دے سکا. وہ تو یہ بھی بتاتی جو وہاں سونے کے کنگن بھی تھے کہاں سے لا کے دے گا, جو اپنی بیٹی کو کانچ کی چوڑیاں بھی نہیں لے کے دے سکا. بیٹے والے بھی کرتے ہیں نمائش, شادی کے موقع پر لاکھوں, ہزاروں نہیں لاکھوں نوٹ نچھاور ہوتے ہیں, اور وہاں چچا تائے مامے پھوپھے کزن سب پھینکتے پیسے, اور یہ سب نمائش ہے. یہ آپ نے سوشل میڈیا پہ پیچھے ایک بارات دیکھی جس میں بہت سارا پیسہ پھینکا گیا. کسی نے سوال کیا کہ یہ آپ غریبوں کی مدد کر دیتے, اس نے کہا غریبوں نے تو لوٹے ہیں, اگر غریبوں نے ہی لوٹے ہیں تو یہ غریبوں کو دینے کا انداز ہے. لوگ بھلے لگے
لیکن یہ اتنے ظالم لوگ ہیں. اور چوتھے جو کہتے ہیں جس نے بیٹی دے دی پیچھے کیا رہ گیا. اور یہ تیسرے لوگ جن پہ ہم اعتماد کرتے ہیں, نہیں جی سانو کچھ نہیں چاہیے. ایک ہفتے بعد چینی کا کپ ٹوٹا تو تماشا لگا. مجھے ایک بیٹی نے کہا کہ مولوی صاحب میری ساس مجھے بہانے سے کہتی ہے میرے گلاس میں پانی دینا, میرے جو ہے نا وہ برتن میں مجھے کھانا دینا. اور ٹھیک ہے اس کے والد نے اس کو جہیز نہیں دیا یار, تو ہم ذلیل کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے ان لکڑیوں کے ساتھ شادی کی, ان برتنوں کے ساتھ شادی کی ہے. چینی کا کپ کیا اوقات ہے یار اس کی, ذلیل کر کے رکھ دیا. گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی. ہم کہتے ہیں ماں نے دیتے نہیں ہو استعمال کر. اچھا کسی بات پہ بات بڑھ جائے تو ہم کہتے ہیں بلا دے پچھلے انو. پچھلے کیا وہ ڈنڈے سوٹے لے کے آ جاتے. بوڑھی ماں چادر اور بوڑھا باپ پگڑی رکھ دے, معاف کر دو جی. رونت بھرے لہجے ہم نے دیکھے. ہم کہتے ہیں یہ آخری بار ہے, آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. میرے نبی فرماتے 3 باپ ہیں تمہارے, ایک جس نے تعلیم دی, ایک جس نے جنم دیا, اور تیسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی. سسر باپ ہوتا ہے یار. اور پھر وہ بیچارہ جا کے اپنی بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑ دے. بیٹا سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی, سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا. حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے, ابا 2 وقت کا کھانا نہیں ملے گا, رہنے کو چارپائی نہیں ملے گی. کبھی تو گھر کی رونق تھی, جگر کا ٹکڑا تھا, آج آپ بھی مرنے کی دعوت دے رہے ہو. سمجھا کے جاتے تیری 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں, اگر تو طلاق لے کے آ گئی تو تیری ان 2 بہنوں کا رشتہ کون دیکھنے کا. مارے بھی کھاتی ہے, دکھ بھی سہتی ہے, کچھ زخم ملے تو بہانہ بنا لیتی ہے سیڑھیوں سے گری ہوں, اور دکھ سہ کی قبروں میں چلی جاتی ہیں. اور کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں دوست جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے نا بھائی. اور ہم نے بے اولاد عورتوں کا حشر سسرال میں جانوروں سے بدتر دیکھا ہے. ہاں ان کے نوالے بھی گنے جاتے ہیں. میں ٹوبا ٹیکسنگ کی جگہ حاضر ہوا, میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا, بے اولاد تھا, میں نے دعا کی, تڑپا دینے والی بات سنا گیا. وہ کہتا ہے ہم 6 بہن بھائی ہیں, 5 بھائی 1 بہن, سب شادی شدہ اور سب بے اولاد ہیں. اللہ کی مرضی ہے دوست, وہ نہ دے. اولاد نہ ہو تو ہم نہیں ہم کہتے پتر تو طلاق دے, تیرے واسطے لڑکیاں دی لین لا دیں گے. گڈی گڈے کا کھیل ہے, ٹشو ہے جسے یوز کیا اور پھینک دیا. یار یہ امتحان ہماری بہن بیٹی کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتے, اگر ہو تو صرف بیٹیوں تو پھر بھی نہیں جینے دیتے. میری شادی ہوئی, میں نے اللہ سے دعا کی تھی, یا اللہ مجھے پہلی بیٹی دینا. وہ دن میرے لیے بہت بڑا دن تھا جب میرے ہاں بیٹی ہوئی. ہم ہاسپٹل میں تھے تو ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی. میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں اللہ خیر فرمائے, ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا. مجھے واپس آ کے بتا دیجیے 4تھی بیٹی ہوئی ہے, اس کا رونا پڑا ہے. اور یار ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے, تقدیر سے کیوں الجھتے ہو؟ وہ بیٹے دے, وہ بیٹیاں دے, وہ نہ دے, اس کی مرضی یار. اور بہت ساری بیٹیوں کو میں نے طلاق ہی اس وجہ سے ہوئی کہ ان کے ہاں زیادہ بیٹیاں کیوں ہوئی. بہت ساری بیٹیوں کو طلاق اس کے لیے ہوئی, ان کے ہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی. اور ایسی عورتیں, یہ 2 طرح کی میں نے عرض کی نا, ان کا سسرال میں جو سلوک ہوتا ہے, ہر دوسرے دن کٹہرے میں کھڑا کیا ہوتا ہے, اور جس کا جی چاہتا ہے جس طرح کا چاہے اس کو رسوا کر لے. ایک گھر کا فیصلہ مجھے بھی بلایا گیا, بات سنی, کوئی اتنی بڑی بات نہیں. میں نے کہا جی جان دو جی, یہ بھی تو بیٹی ہے. وہ دیہاتوں میں کہتے ہیں نا آٹا گننی تھی ہل نہیں کیوں ہوئے. میں نے کہا جان دو جی. میری یہ بات برداشت نہ, اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتار کے اس کے بھائی کے منہ پہ مارا. آواز تھی جتی پوری آئی نہ آئی تے لا کے سڑ چڑھی. کوئی مرد بات کرتا تو بحث بنتی تھی, اس عورت سے میں کیا بات کروں, یہ تو خود بھی عورت ہے, یہ بھی تو کسی کی بیٹی, اس کے ہاں بھی تو بیٹیاں ہیں. اور میرے نبی تو عورت کو عزت دیتے ہیں یار. ام عائشہ پانی نوش فرما رہی, حضور فرماتے اس میں بچا لینا کچھ. انہوں نے بچا لیا. فرمایا اب یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھے. عرض کی حضور یہاں رکھے میرے محمد, وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. حضور عورت کو عزت دے, ہم پاؤں کا جوتا کہیں. حکیم لقمان سے کسی نے سوال کیا آپ نے لوگوں کا علاج کیا, شفا کیسے ملی؟ کہا 2 پڑیاں تھی. کہا وہ کون سی؟ کہا ایک محبت اور دوسری عزت. لوگوں کو فرق بڑی جلدی پڑتا ہے. کسی نے کہا کہ فرق نہ پڑے تو کہا مقدار بڑھا دو. یار اچھے باہر ہوتے, گھر میں کیوں نہیں اچھے ہوتے؟ درگزر کا پہلو غالب کیوں نہیں ہوتا یار؟ مجھے طلحہ بن عبید اللہ کی زوجہ کا بیان بڑا دل کو لگا, اسی پہ گفتگو کو سمیٹ لیتے ہیں. آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئیں. شوہر میں 6 خوبیاں ہوں تو گھر جنت کا ماحول دیتا ہے. دھیان سے سنیے گا, اگر وہ خوبیاں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے, نہیں ہے تو پھر اس کی مشق ضرور کیجیے گا. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت, گھر آتے تو مسکراتے آتے ہیں. دوسری اچھی عادت کہتی ہیں گھر سے جاتے تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں. آتے بھی مسکراتے, جاتے بھی مسکراتے.
ہم باہر اچھے، ہاں ہم نے کاروبار کیا، ہم کاروباری اصول سارے جانتے، کسی کو کھانا، کسی کو پانی، کسی کا سامان اٹھا کے اس کی گاڑی تک چھوڑنے گئے، اور جو صبح سے شام تک ہمارے والدین، ہماری جو ہے نا وہ بہن بھائیوں کی خدمت میں لگی ہے یار، ہمارے بچوں کی نوکری کر رہی ہے، تو اس کے لیے اخلاق کوئی نہیں یار۔ اور تیسری اچھی عادت آپ فرماتے یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے۔ دیکھو میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا بڑا بے تکلف ہوتا ہے، بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی، اور شوہر نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہوتا ہے جو اس کی حیثیت ہے، لیکن ناراض نہ ہوئیے کہ مجھے اس بات سے اختلاف ہے۔ بعض کا ہم فرما برداری پہ بہت آگے چلے جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ڈیوٹی کسی اور کے کندھوں پہ رکھو، عورتیں گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتی ہیں یار، خرچے بند کر دیتی ہیں، یہ شوہر کا حق تھا، جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق اس نے دینا ہے۔ اور چوتھی اچھی عادت آپ فرما دی کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ اور پانچویں اچھی عادت آپ فرماتی ہیں اگر میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں نا تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ وہ ایک پیر صاحب مرید کے گھر گئے، کھانا اچھا تھا، کہا ذرا اپنی بیوی کو بلاؤ، کہا بیٹا آپ نے کھانا اچھا بنایا، وہ رونے لگی، کہا آپ تو شرمندہ کر رہی ہو، کہا رونا آپ کی بات میں نہیں، آپ کے مرید پہ آیا ہے، 30 سال ہو گئے اس کے نکاح میں، اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا۔ یار انسانی فطرت ہے، وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے۔ میرے نبی گھر تشریف لائے، علیہ خانہ سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کی حضور روٹی اور سرکہ ہے۔ حضور سرکے سے روٹی کھا کے کیا فرماتے؟ واہ واہ، سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے۔ اچھا ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنا، کبھی کبھی ہوتا ہے کھانے میں کوئی نمک مرچ کا مسئلہ آئے، اور تیور دیکھنے والے تو پہلے تو گھور کے دیکھیں گے، پھر گالی دیں گے، پھر برتن اٹھا کے دیوار سے ماریں گے، اور آواز کیا تو تیری ماں نے تینوں کھانا بنانے سے معذرت سے ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا۔ چھٹی اچھی عادت اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے۔ ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ دارالافتاء میں ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے، طلاق کے مسائل پوچھنے نہیں آتے، طلاق کا حل نکالنے آتے ہیں۔ صرف ایک بات پہ عمل کر لیا جائے۔ آپ فرما دی میرے شوہر کی اچھی عادت، اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے، تکرار ہو جائے، تو میرا شوہر مجھے بہت جلد معاف کر دیتا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں 6 مہینے لو آئی عقل ٹکانے آئے، اور یہ 6 ماہ کو ہماری بیٹی کو لگوائے ہمیں اچھے لگیں گے۔ اور دوسرا بعض لوگ مشورہ بھی دیتے ہیں بعض دوستوں کو نا، وہ کہتے ہیں میں نے 6 ماہ لگوائے تھے، الحمدللہ ہون بڑا سکون ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ ایک جانور کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ وہ میں نے جو آغاز میں کہا وہ 2 بہنیں گھر میں بیٹھی، وہ ماں باپ کی عزت لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو بھائی جان اپنے رویوں میں اعتدال ہمیں پیدا کرنا ہوگا، کسی کو شرمندہ نہ کرنا۔ آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے جماعت کا ٹائم تھا، ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی، اس بات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اب وہ وضو خانے جانے لگے، اٹھتے تو نمایاں ہوتے تو شرمندہ ہوتے۔ ابھی اٹھنے ہی چاہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے آقا اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں۔ اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی ہے، شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا۔ آئیے بھائی میں اور آپ اچھے اخلاق اپنائیں تاکہ ہم سے ہمارا اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ میں شکر گزار ہوں کاری